نظر یہ کام اپنی حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے تیار کرنے کا اہتمام کر لیا ہے۔ متحدہ نے اپنی سابقہ روایات کے مطابق اس نے بھی خانہ شماری کے عمل کے شفاف نہ ہونے کو برسر عام تسلیم کیا ہے، جبکہ حکومتی پارٹی کا کام صرف تسلیم کرنا نہیں بلکہ ان غلطیوں کو صحیح کرنا اور طریقہ کار کو بہتر بنانا، اصولوں کے مطابق بنانے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ مسلم لیگ فنکشنل نے اس صورتحال پر حکومت سے علیحدگی کی بھی دھمکی دی ہے، جبکہ قوم پرست جماعتوں نے بھی خانہ شماری کو مسترد کر دیا ہے اور دیگر پارٹیاں بھی اس پر احتجاج کر رہی ہیں۔ خانہ شماری کے کام پر مامور افراد کی اکثریت ان افراد پر مشتمل ہے جن کی پارٹی کی وابستگی واضح طور پر موجود ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اور ابھی خانہ شماری کے عمل کا آغاز ہی ہوا ہے، مگر آغاز ہی سے بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم نے بعض مقامات پر یہ تمام صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، ہم نے پہلے بھی خانہ شماری پر اپنے اعتقاد ممکن نہیں ہو سکے گا اور انتخابی عمل بھی جو ہے وہ بکھے، اس لیے ہم موجودہ خانہ شماری کے عمل کو مکمل طور اچھا اس سلسلے میں چھوٹی سی کچھ باتیں ہیں جو مثال کے طور پر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ خانہ شماری کی جو ہم نے مجموعی طور پہ جو اس میں خرابیاں تھیں اس کی نشاندہی کی ہے، لیکن کیا کیا اس میں خرابیاں ہیں اس کی تھوڑی سی نمائندگی آپ کو سامنے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک اسکول موجود ہے، اس اسکول کے اوپر جو ہے 13 جو ہے وہ خانہ شماری کے نمبر اس پہ لکھے گئے ہیں۔ 13 ایک اسکول ہے اور اس پہ 13 جس میں ایک چوکیدار رہتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتا ہے۔ ایک اسکول موجود ہے، ایک اسکول کا ایک نمبر ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے 13 نمبر لکھے ہیں۔ فیڈرل وی ایریا نا، یہ فیڈرل وی ایریا کا ایک اسکول ہے۔ اسی طرح سے سائٹ کے میں ایک فلیٹ ہے جو 4 منزلہ گراؤنڈ فلور 4 منزلہ فلیٹ ہے، فلیٹس ہیں، اور اس میں گراؤنڈ فلور پہ مکان مالک رہتا ہے اور 4 مکانات اوپر ہیں، فلیٹس اوپر ہیں، اس کا انہوں نے 1 نمبر لگایا جبکہ ان کو 5 نمبر ملنے چاہیے۔ 120 گز کا پلاٹ ہمارے یہاں دفتری میں ہمارے ساتھی ہیں جو جن کی یہاں رہائش ہے، ان کے گھر کے اوپر 2 نمبر لگا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ایک اور ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے گھر پہ بھی 2 نمبر لگا دیے گئے ہیں۔ مسجد پہ نمبر لگائے گئے ہیں، مسجد کے واش روم پر بھی الگ نمبر لگا دیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ابھی محمود آباد میں جو 3 افراد کا قتل ہوا، اس میں آپ کو یہی رپورٹ سامنے آئی کہ یہ ایم کیو ایم کے کارکن تھے اور خانہ شماری کا کام کر رہے تھے۔ جب ایم کیو ایم کے کارکن ہیں تو ان کو خانہ شماری کا کام کرنے کا مطلب یہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ کارکنان جو ہے خانہ شماری کا کام کر رہے تھے، جبکہ یہ کام گورنمنٹ کے عملے کو کرنا چاہیے اور کسی پارٹی کو اس عمل میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایم کیو ایم نے خود اعتراف کیا کہ ہمارے کارکن ہیں اور وہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خانہ شماری کے افراد جو کام کر رہے ہیں ان کی مدد خانہ شماری نہیں ہوگی، ایک فراڈ ہوگا، ایک کھیل ہوگا، ہم اس کو اسی لیے رد کرتے ہیں۔ سیریل نمبر بتا سکیں گے؟ آپ سیریل نمبر لینا چاہیں تو لے لیں مجھ سے۔ مثلا ایک جگہ انہوں نے جو 0171 سے 179 تک لکھا ہے، ایک دروازے پہ، ایک گیٹ پہ 171 سے 179، دوسرے گیٹ پہ لکھا ہے 180 سے 182، سیریل ہی میں ہے وہ، اور تیسرے گیٹ پہ لکھا ہے 183، یعنی 171 سے لے کے 183 تک کی نمبرنگ جو ہے ایک ہی اسکول کو انہوں نے الاٹ کی ہے، جو وضع خیز بات ہے، اور اسکول ہے وہ، چلو کوئی اور چیز ہو، فلیٹس ہوں یہ ہوں تو آپ نے کہا کہ کچھ ہوا ہو۔ اسکول کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ اسکول کو ایک عمارت تسلیم کیا جائے گا خانہ شماری میں، لیکن ان کو نمبر ضرور دیا جائے گا
अच्छे जायके कि उसमें कोई बंदा ना भी रहता हो। कोई हिदायत की कि आप कल से हमारे यूनिट और सेक्टर पर आएंगे और वहां पर ये काम करेंगे। वहां पर लोगों ने उससे इनकार किया कि हम ये काम नहीं करेंगे, जो आपको ताउन चाहिए आप बताएं, जो हम गलत कर रहे हैं वो आप निशानदेही करें। तो उन्होंने उन्हें धमकी दी और उसके बाद एक दिन बाद उस पूरे स्टाफ को जो है तब्दील कर दिया गया और MQM के मनपसंद जो स्टाफ, ये मलीर में हाल हुआ कि जहां पर उन्होंने पूरा तमाम उनको जो सरकारी एहलकार थे उनको कहा कि आप घर पर बैठें और तमाम काम जो है वो यूनिट और सेक्टर में जो है वो सारा काम खुद अंजाम दे। तो यही हाल पूरे शहर का है कि पूरा ये अमल यरगमाल बन गया। ये पूरा अमल जो है ये मैसूर हो गया। कराची शहर पूरा यरगमाली उसकी तरफ जा रहा है। खाना शुमारी में अगर ये कैफियत है तो आगे के मरहले आप सोच सकते हैं कि उसमें फिर जो है क्या सूरत बनेगी। तो इसलिए जो है इसके मतलब शुमारी जो है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत की और उसकी तारीखें मुकर्रर हो गई हैं, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह ये तो महकमाजाती अमल है और हुकूमत को चाहिए कि वो इस वक्त इसको करके कंफ्यूज न करे।